اللہ کے نبی نے حشر کی عدالت میں جب رب العالمین کے سوالات ہوں گے اور بندے کو جواب دینا ہوگا، وہاں راہ نجات کے طور پر اور نجات کے ذریعے کے طور پر آپ نے صدقے کو پیش کیا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح۔ لوگوں سنو، دنیا میں جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے، عمل کر لو، عمل کر لو، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، حتیٰ کہ آدھے کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ صحیح ہو، بشق تمرہ، دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ جب تک یہ سانسوں کا سفر باقی ہے صدقہ کر لو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی سبیل اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کامیاب کوشش اسی دنیا میں کر۔ بندے سے وہ سوالات ہو رہے ہوں گے رب کی جانب سے جن کا جواب سوائے عمل کے کوئی اور چیز نہیں۔ کامیابی انہی کا مقدر ہوگی جو اپنے ساتھ دنیا سے جاتے ہوئے اعمال صالحہ کا توشہ لے کر گئے ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے بھی کہا تھا، انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹے فاطمہ دیکھ، عمل کر لے اور عمل کر کے خود کو جہنم سے بچانے کا سامان کر لے۔ میں اللہ کا رسول، تیرا باپ اللہ کا رسول ہوں، مگر میں بھی اللہ کے پاس تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ ہاں باپ ہوں، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں مال چاہے پوچھ لے، لے لے، دے دوں گا۔ آخرت میں آ کے یہ نہ کہنا کہ ابا جان کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل صالح، یہ زندگی بندگی کا سفر ہے، یہ زندگی عمل کا موقع ہے۔ جو یہاں عمل کریں گے اور عمل میں سنجیدگی دکھائیں گے، آخرت کی کامیابی انہی کا مقدر ہوگی۔ بہرحال نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، رب کے سوالات سے پریشان ہو کر بندہ دائیں بائیں دیکھے گا، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور آگے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، اور آگے جہنم نظر آئے گی۔ عمل ہے تو پھر اس سے چھٹکارا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس میں جانا لا محالہ۔ آپ نے کہا فَاتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ لوگوں سنو، دنیا میں جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے، عمل کر لو، عمل کر لو، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، حتیٰ کہ آدھے کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ صحیح ہو، بشق تمرہ، دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ جب تک یہ سانسوں کا سفر باقی ہے صدقہ کر لو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی سبیل اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کامیاب کوشش اسی دنیا میں کر۔ دیکھیے ایک چیز، کتاب و سنت میں ایک چیز غور کیجئے گا آپ، صدقے کو دیکھو، اللہ کے نبی بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم سے نجات کی جب بات آئی ہے، آپ نے خاص طور پہ صدقے کی تعلیم دی ہے۔ صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقے میں بڑی قوت ہے۔ وہ ایک لقمہ جو آپ کسی بھوکے انسان کو کھلاتے ہیں، وہ ایک گھونٹ جو آپ کسی پیاسے انسان کو پلاتے ہیں، وہ ایک کپڑا جو آپ کسی برہنہ انسان کو پہناتے ہیں،
وہ چند روپیے جس کے ذریعے سے آپ کسی قرضدار انسان کی مشقتیں دور کرتے ہیں، صدقے کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ سورہ منافقون کی وہ آیت 12 ہم پڑھتے سنتے ہیں، غور طلب آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہا اللہ نے کہ جب تک زندگی باقی ہے خرچ کر لو، قبل اس کے کہ موت کی وہ گھڑی آئے کہ تم نزع کے عالم میں مبتلا ہو، سکرات کے عالم میں مبتلا ہو، موت کے فرشتے تمہارے سرانے کھڑے ہوں، عالم غیب تمہارے حق میں عالم شہود بن چکا ہو، اور تم اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا جسم دنیا میں، مگر تمہارے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ چکے اور عالم آخرت کو دیکھ رہے ہو، اور اس وقت تم رب سے یہ التجا کرو کہ اے اللہ دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع دے دے، ایک لمحہ دے دے، ایک چانس دے دے۔ کس لیے؟ فَأَصَّدَّقْ، تاکہ دنیا میں جا کے میں صدقہ کراؤں۔ دیکھیے یہ سمجھنے کی بات کیا چاہتے ہیں؟ بندے کے سامنے سے جب غیب کے پردے ہٹتے ہیں اور وہ عالم آخرت اور فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اعمال صالحہ کتنے نہیں ہیں، نیکیاں کتنی نہیں ہیں، مگر وہ آرزو کس عمل کی کر رہا ہے؟ وہ آرزو صدقے کی کر رہا ہے، اے اللہ ایک چانس دے دے، چند سانسیں دے دے مجھے، دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے مجھے، تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ صدقہ کراؤں۔ اسی سے سمجھ جاؤ یہ جو آنے والی قبر کی منزل ہے اور حشر روز قیامت تک کا جو سفر ہے، اس میں صدقے کا کرشمہ کیا ہے، صدقہ کیا کچھ کرنے والا ہے انسان کے ساتھ۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس یوم القیامہ۔ حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق کھڑی رہے گی، ابھی حساب و کتاب شروع نہ ہوا ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، سب لوگ بے سایہ ہوں گے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو صدقہ و خیرات کرنے والے، ان کے سروں پر سایہ ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہونے تک وہ آرام سے اپنے صدقے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اور جو جس قدر صدقہ و خیرات کرنے والا، اس کا سایہ اسی قدر عظیم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں صدقے پر خاص توجہ دیجیے، خاص توجہ دیجیے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا ماہانہ کسی بیوہ کا راشن آپ اپنے ذمے لے لیجئے، کہ ماہانہ اس بیوہ خاتون کے گھر راشن پہنچا دیا کیجئے، کسی یتیم بچے کی ذمہ داری قبول کر لیجئے، کسی مجبور اور مفلس انسان کے گھر کا خرچ برداشت کر لیجئے، پورا نہ صحیح کچھ حصہ صحیح ماہانہ دے دیا کیجئے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو خود اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے نا صحیح مسلم کی، اللہ اکبر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک غریب خاتون اپنے دو بچیوں کو لے کر میرے گھر آئی اور کہا کہ مائی بھوکے ہیں، ہم کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے گھر میں ڈھونڈا، تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف 3 کھجوریں ملی۔ دیکھو یہ ہمارے نبی کے گھر کا حال ہے، ہمارے نبی کے گھر کی معاشی صورتحال ہے۔ جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی کہتی تھی آپ اجازت دیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، اس نبی کے گھر کا یہ حال ہے کہ تلاش بسیار کے بعد صرف 3 کھجوریں ملتی ہیں۔ آئے ہاں، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کے حوالے کر دی۔ اس خاتون نے 2 کھجوریں اپنی 2 بھوکی بچیوں کو دے دی جن کو اٹھائے ہوئے تھی 2 ہاتھوں میں، اور 1 کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لیا۔ دونوں بچیاں جیسی انہیں کھجور ملی، دونوں بچیوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی، اور جیسے ہی اس ماں نے اپنے حصے کی کھجور منہ میں رکھی، بچیوں نے کہا ماں وہ بھی ہمیں دے دیجیے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے
اس کھجور کو جو جسے لقمہ بنا چکی تھی اپنے منہ سے نکالا، اس کے 2 حصے کیے، آدھی کھجور اس بچی کو، آدھی کھجور اس بچی کو، اور خود بھوکی رہ گئی۔ ماں وہ ہے کہ بچوں کا پیٹ بھر جائے تو بھوکی رہ کر بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ کر بہت جذباتی میں متاثر ہوئی، ان کی غربت، ان کی ناداری پر اور ماں کی اس قربانی پر۔ بھوکی ماں جب بچوں نے مانگ لیا تو اپنا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا دیا اور خود بھوکی رہ گئی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی وہ ایک مجبور عورت آئی تھی اور میں نے 3 کھجوریں دیں، دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی، اور اس ماں نے جب اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی، بچیوں نے مانگ لیا، ماں جسے لقمہ بنا چکی تھی اس کھجور کو اس نے نکالا اور 2 حصے کر کے اپنی دونوں بچیوں کو کھلا دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا، اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے، جب اس فطری محبت کے تحت ایک ماں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے اپنا لقمہ، اور اللہ کے پاس وہ لقمہ یوں منظور ہوتا ہے، ایک کھجور اسے نار جہنم سے رہائی دلاتا ہے، تو سوچو ایسے غریب، ایسے مجبور جن سے بظاہر ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، اگر ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں اور اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں، یہ میری اور آپ کی آخرت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حشر کی عدالت میں جب رب العالمین کے سوالات ہوں گے اور بندے کو جواب دینا ہوگا، وہاں راہ نجات کے طور پر اور نجات کے ذریعے کے طور پر آپ نے صدقے کو پیش کیا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح۔ اس لیے ایک تو یہ حدیث ہم سب کو، آپ سب کو عمل صالح میں آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہے کہ عمل کے میدان میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارتی ہے۔ صدقہ و خیرات دیکھیے، اب صدقے کی جب بات آ رہی ہے، میں بتاؤں آپ کو آخرت میں صدقے کے جو کرشمے ہیں سو دنیا میں صدقہ کرنے والے کے ساتھ رب کے معاملات کچھ الگ ہی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو بندے صدقہ کرنے والے اور کثرت سے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رب کے معاملات کچھ الگ ہی ہوتے ہیں۔ صدقے کے ذریعے سے زندگی کی دشواریاں کتنی آسان ہوتی ہیں،